بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو ان کے لیے نیک بنایا۔ انسان کے دل پر ایک ایسا سیاہ دھواں اور زنگ آلود پردہ ہوتا ہے جو عبادات و اذکار، مجاہدات، گریہ زاری، تمام عمر کی عبادات سے بھی دور نہیں ہوتا، اور جب تک یہ دور نہ ہو اس انسان کے لیے نیک، پاکیزہ اور بار معیشت خود اٹھانے والی بیوی، علم و حکمت، تجلیات، کشف و کرامات، عزت و حکومت اور روحانی مقامات اور احوال کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس بارے حضرت شیخ الامام سیدنا حضرت عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی بیریئر اور انسان کے دل پر چھائی دھول اور سیاہ اندھیرا ختم نہ ہوگا، اس وقت تک انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل ربط، توحید کا کامل اور اعلیٰ مقام، عشق اور قرب الہی حاصل نہ ہوگا، اور قلب کا یہ سیاہ اندھیرا انسان اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی بیریئر اس وقت تک ہرگز ختم نہیں ہو سکتا جب تک انسان مخلوقات سے اپنی خواہشات اور حاجات کو وابستہ کرنا، مخلوقات کو اپنا مددگار سمجھنا اور دل کو ان سے وابستہ کرنا ختم نہ کر دے، اور مخلوقات سے نفس اور قلب سے حقیقی قطع تعلق نہ کرے، اور ہر حال میں، ہر امتحان میں معبود حقیقی کو اپنی حاجات و ضروریات کا مرجع قرار نہ دے۔ جب انسان کی ہر خواہش فنا ہو جائے گی، انسان کا تکبر، طلب، مرتبہ، دنیا کے ساتھ وابستگی اور دنیا کا مقصد اور ارادہ ختم ہو جائے گا، اور انسان قید شدہ کشتی یعنی ہولڈ ویسل کی طرح بے سہارا اور بے منزل شکستہ حال نہ ہو جائے گا، اور انسان کے اندر اللہ کی طلب، خواہش کے علاوہ دیگر کوئی خواہش یا مقصد باقی نہ رہے گا، اور صرف اللہ ہی انسان کا ساحل اور منزل ہوگا، اور قلب میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور نہ ہی کسی چیز کے لیے کوئی جگہ ہوگی۔ تو اس وقت انسان کے دل سے زنگ آلود سیاہ تاریکی کے پردے ہٹائے جائیں گے اور دھول ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ کا نور آپ کے دل میں تجلی پذیر ہوگا، اور پھر اللہ آپ کو آپ کے دل کا پہرے دار بنائے گا، اور آپ کو توحید الہی کی تیز ترین تلوار پکڑا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ حفاظت کے لیے طاقت، ہمت اور عظمت دی جائے گی، اور جو چیز عقیدہ توحید اور اللہ کے ساتھ تعلق میں حلال پذیر ہونا چاہے گی، آپ اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ کی خواہش نفس بھی آپ کے خلاف بغاوت نہ کر سکے گی۔ اس وقت انسان کے لیے کلام اللہ کے علاوہ کوئی کلام قابل سماعت نہ ہوگا، اور مشاہدہ حق کے سوا کچھ بھی انسان نہ دیکھے گا۔ ارادہ حق کے علاوہ کوئی ارادہ باقی نہ رہے گا، کوئی خواہش باقی نہ رہے گی۔ اللہ کے ارادہ کے علاوہ آپ کسی بھی حکم یا ارادہ کی تعمیل نہ کریں گے۔ آپ کا ہر فعل اور ہر قیام اللہ کی رضا کے تحت ہوگا، اور اس کی تعمیل میں آپ صبر و استقامت سے کام لیں گے، اور خوشی سے تقدیر الہی پر رضا مند رہیں گے۔ اب انسان اللہ ہی کا غلام ہوگا اور مخلوق یا اپنی خواہش کا غلام نہ ہوگا۔ جب انسان اس حال و رتبہ پر مستقل ہو جائے گا تو یقین محکم اور ایمان کے پردے دل کے گرد اتار دیے جائیں گے، اور حقیقت توحید کے گڑھے دل کے گرد بنائے جائیں گے، اور اللہ کی عظیم قوت انسان کے دل کے گرد چھا جائے گی، اور انسان کے دل کو حقیقت اور توحید کی طاقتور آرمی راہ دکھانے کے لیے متعین یعنی ڈپلوائے کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حق و حقیقار کی طاقتور سپہ سالار دل کے گرد حفاظت کے لیے معین کر دیے جائیں گے۔ اب انسان کے ایمان یا عقیدہ کو شیطان یا نفس امارہ کے وساوس اور خوف ہرگز متاثر نہ کر سکے گا، اور اب اگر پروردگار چاہے گا تو حلقے خدا آپ کے علمی و باطنی اور روحانی فیاض و برکات، نور الہی کی روشنی اور حکمت سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے پاس جمع ہوگی، اور آپ کی تعظیم و تکریم کرے گی، اور آپ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ مخلوق کو دکھائیں اور ان کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی قوت، صلاحیت اور شرح صدر اور روب و قوت قلب کو بڑھا دے گا۔ مگر اس مقام پر آپ کی مقبولیت، اثر و رسوخ کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو نہ صرف تکبر کے رذائل سے بالکل محفوظ رکھے گا، اور بہت سی مخلوق انسان کے پاس آئے گی۔
اب آپ کی اس شکستہ حالی میں اگر اللہ چاہے گا کہ آپ کے پاس بیوی کا آنا مقصود الہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت باکردار بیوی عطا کرے گا جو اپنے تمام بار معیشت یعنی اخراجات کو خود اٹھائے گی اور اپنی ضروریات کی خود کفیل ہوگی۔ آپ کو اس زوجہ سے اور اس کے اقربا سے کوئی بوجھ ضرر نقصان نہ پہنچے گا۔ یہ زوجہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہوگی اور آپ کی فرما بردار موافقت تبا متی ہوگی اور آپ کی تائید سے آپ کے حق میں مکر و فریب، بغض، کینہ و غیظ و غضب، خیانت و اہانت سے بالکل پاک و صاف ہوگی اور وہ اور اس کے رشتہ دار آپ کے لیے فرما بردار ہوں گے۔ اور اگر اس زوجہ سے کوئی فرزند پیدا ہوگا تو وہ نیک راست باز اور اطاعت و شعار اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الانبیاء آیت 90 میں ارشاد فرمایا۔ تو ہم نے زکریا علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی کو نیک بنایا۔ اور پھر صالحین کی دعا کو اللہ نے سورہ الفرقان آیت 74 میں اس انداز میں فرمایا: اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یوں فرمائی: اے پروردگار، میرے اس فرزند کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا۔ ان آیات کی دعائیں انسان کے لیے مقبول اور مستجاب ہو جائیں گی کیونکہ ان دعاؤں کی برکت اور افادیت ان کے اہل تک پہنچ کر رہتی ہے۔ اور اس نعمت میں نیک بیوی اور متقی اولاد کے مستحق حضرت انبیاء کے بعد وہی لوگ ہیں جو علم الہی میں اس رتبہ کے اہل ہیں۔ علاوہ ازیں جو چیزیں اس دنیا سے آپ کے لیے مقدر و معین کر دی گئی ہیں وہ ضرور مل کر رہیں گی۔ ان کے لیے انسان کی تشویش و پریشانی بے معنی ہے۔ ان کا حصول مشیت الہی کے تحت ہے۔ اس حال میں آپ حکم الہی کی بجا آوری کرنے والے ہیں اور اس طریق سے حصول نعمت پر بھی آپ کو ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ نیز جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اسی کے حکم سے ان میں غریبوں، محتاجوں اور دیگر مستحق لوگوں کا جو حصہ ہے اسے خرچ کرنے کا آپ کو حکم دیا جائے گا اور فی سبیل اللہ یہ خرچ کرنا بھی آپ کے لیے اضافہ نعمت کا باعث ہوگا۔ پھر آپ اپنے معاملات ظاہر و باطن میں بالکل صاف و پاک اور روشن ہوں گے۔ پس ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے صبر و رضا اور عجز و انکساری کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ کے اوامر کی پیروی کریں اور اس کے نواہی سے باز رہیں۔ اس کی برکت سے آپ تمام مصائب و معائب سے محفوظ رکھے جائیں گے اور سکون و قلب کے تمام ذرائع آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ڈھانپ لے گی اور جہل و باطل کی تاریکیاں آپ سے رفع کی جائیں گی۔ اسرار الہی آپ پر منکشف ہوں گے اور آپ کا سینہ علم لدنا سے معمور و پرنور کیا جائے گا۔ آپ سے غائبانہ تکلم کیا جائے گا اور زبان الہام سے آپ سے گفتگو کرے گی۔ پھر آپ کو تمام امور حق میں دلیر و بے باک بنایا جائے گا اور ان الفاظ میں آپ کو مخاطب فرمایا جائے گا: آج کے دن تو ہمارے دربار میں خاص قدر و منزلت دیا گیا ہے اور ہماری خاص ظاہر و باطنی نعمتوں کا امانت دار ہے۔ سورہ یوسف آیت 54۔ پس اس وقت انسان حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے حال پر غور و قیاس کرے جبکہ وہ شاہ مصر کی زبان سے انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب کیے گئے تھے۔ بولنے والی زبان بادشاہ کی تھی لیکن حقیقت میں اس صاحب صدق اور معرفت سے خطاب کرنے والا اللہ تعالیٰ تھا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کو صداقت و دیانت اور تقوی کے باعث ظاہری طور پر مصر کی سلطنت اور باطنی طور پر اقلیم، علم و معرفت کی سیادت و قیادت عطا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت 56 میں فرمایا: ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی زمین میں قدرت و حکومت عطا کی کہ وہ جہاں چاہے قیام اختیار کرتے تھے۔ اور ان کی باطنی صفات کے متعلق سورہ یوسف آیت 24 میں فرمایا: ہم نے یوسف علیہ السلام کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا تاکہ ان سے خواہش و معاصی کو قریب نہ آنے دے۔ بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ پس اے صاحب صدق و ایمان بندے، جب تجھ سے اس انداز میں خطاب کیا جائے تو تجھے علم اعظم یعنی علم توحید اور علم ذات و صفات عطا کیا جائے گا اور اس نعمت عظمیٰ پر ملائکہ اور انسان سب تجھے مبارکباد دیں گے اور پھر تجھے اذن الہی سے کئی امور کو عدم سے وجود میں لانے کی توفیق اور صلاحیت بخشی جائے گی۔ حضور خداوندی سے دنیا میں تجھے عزت و قیادت حاصل ہوگی اور اکبر
توبہ میں دیدار سے مشرف کیا جائے گا جس کی کوئی غائد و انتہا نہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔